ہاں جی عبد الرحمان صاحب. ہیلو ہاں جی سر. دیکھیے ہاں سر، جی سر. میں آپ کے بہت سارے بیان کو آبزرو کرا. اچھا تو سر آپ کا جتنے بھی بیان ہے نا سر، جو ہے کھلی بات بول رہا ہوں، آپ کی جتنے بھی بیان میں سنا اس میں سے سر آپ کا یا آدھی ادھوری سورسز ہے یا اچھا غلط سورسز ہے. کھلی بات. ڈن ہو کیونکہ گیا. سر ایسا آپ کریں کو عبداللہ، ڈن ہو گیا نا، میں نے آپ کی بات بولو سن لی. اب ایسا کریں کہ بولو کوئی سر. ایک بیان جو میں نے بتایا ہے جو کہ ادھورا ہے وہ مجھے بتائیں اور کھول کے اس ادھورے کو فکس کر دیں. بات ختم. ایک اگر ایک غلط ثابت کریں گے سارے غلط ہیں. سر سنو، میں آپ کو بولتا ہوں. سر آپ نے ایک بار نیوز ڈبیٹ میں جب نیوز چل رہی تھی تو ایک مولانا صاحب بیٹھے بیٹھے آپ یہ بولے کہ اگر یہ ٹاپک یہ چلی تھی کہ کوئی اگر مسلم دیش پہ اگر کوئی مطلب مسلمان اگر حملہ کرے، ٹھیک ہے، تو وہ صحیح ہے غلط ہے. مگر آپ نے ایک ریفرنس دیا تھا سورہ نساء کون سر؟ آیت نمبر 47 یا 97 کا ریفرنس دیا تھا سر. آپ کو تو ٹھیک ہے، یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کون سا ریفرنس دیا تھا. سورہ نساء آیت نمبر 47 یا 97. اچھا، یہ اور اس میں کیا ریفرنس لکھا دیے ہوا تھے. تھا؟ اور اس میں سر آپ کو بولتا ہوں میں ریفرنس ابھی آپ کو بولتا ہوں. دیکھو ابھی آپ کو دیکھیے، میں نا دیکھیے سورہ نساء 97 میں یہ لکھا ہوا ہے سر کہ scroll them what wrong with you, they will reply we were opposed in the land, the angel will respond was Allah earth not spacious. مطلب اس کا جو آسان جو لفظ ہے تو یہی ہے کہ جب فرشتے اپنا روح قبض کریں گے تو ہیلو سر سن رہے نا میری بات؟ تو بولتا جا کوئی کے تو 0.5 کی سپیڈ میں بول رہا ہے، اوپر سے اگر بیچ میں بولوں گا تو کیا کرے گا؟ تو بول. چلو سر آپ ہی بولو سر. مگر 47 میں 90 جو 97 جو یہ ریفرنس ہے نا سورہ نساء 97 ریفرنس میں، یہ تو کوئی دور دور تک نہیں ہے کہ بھائی کوئی مسلمان اگر مطلب جنگ لڑے گا وہ حرام ہے. یہ تو دور دور تک نہیں ہے نا سر. چلو اچھا آپ بولیے بہترین سر. ہو گیا. تمہارا ملا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا کہا تھا اس آیت کے جواب میں؟ یہ میں نے نیوز سر نیشن پہ تمہارے ملا کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیا تھا، اس نے کیا بکا تھا آگے سے؟ سنیے سر، یہ ملا میرے کو وہ بات نہیں، وہ ملا جاہل تھا ہوگا. ایسے ملا دیکھیے آپ جاہل تھا. اسلام میں ملا دیکھیے جاہل سر، تھا. اسلام ملا جاہل تھا. بے شک جاہل اوکے، ہو تم سکتا ہے جاہل تو وہ. نہیں ہو نا؟ تم جاہل تو نہیں ہو نا؟ دیکھو سر، ہاں بولو یار سر تم بولو. جاہل ہو کے نہیں ہو؟ میں دیکھیے سر میرا جتنا نالج ہے میں سر جو میرے کو پتا ہے میں اس پہ ہی بات کرتا ہوں. جو میرے کو نہیں پتا میں صاف صاف بول دیتا ہوں بھائی یہ میرے کو نہیں پتا، عبد تو اس الرحمان، کو میں بعد عبد میں الرحمان، کرتا ہوں. عبد بولو سر الرحمان، رحمان بولو بات سر سنو، چپ بولو کر سر کے سنو. تم یہ چیز میرے بولو پاس بولو. لے کے آئے ہو کہ میں نے آدھی ادھوری بات کی ہے، رائٹ؟ یس سر. اوکے. آپ تو اس کا مطلب ہے اس ٹاپک پہ تمہیں پورا عبور ہونا چاہیے کیونکہ تم نے اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے اور تم نے کہا یہ آدھی ادھوری بات میں نے کی ہے، کریکٹ؟ اوکے سر، میرے کو تو یہی لگتا ہے. نہیں، تیرے کو لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نے اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے کہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ دیکھیے سر آیت نازل، دیکھیے اگر آپ جب بات کریں گے کہ مسلمان عبدل کنٹری میں مسلمان، سنیے نا عبدل سر میری بات سنیے. ہاں نہیں بول آپ سنیے چلے، نہیں. آپ بولیے آپ جو بولیے میرا سوال ہے آپ پہلے بولیے اس آپ کا بولیے. جواب دیں پھر اپنی بات کریں. میرے سوال کا جواب دیجئے پھر اپنی بات کریں. ارے آپ سوال کریے نا. تو جب میں سوال کرتا ہوں تو سن کے جواب دیا کرے نا، آگے سے بیچ میں سے اوکے بولنا نہ اوکے شروع کر دیا نا. اوکے آپ اوکے نے آپ مجھے سوال بتائے کریے. اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے ہوں اور نازل کیوں ہوئی؟ ہوں ہاں سر پھر سے بولیے. تیسری دفعہ بول رہا ہوں، چوتھی دفعہ نہیں بولوں گا. اس آیت کا کانٹیکسٹ اور اسباب نزول کیا ہے بتائیں. اوکے سر، آپ کا جو سوال ہے یہ ہے، دیکھیے اس میں مینلی کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ہیں نا ایکسکیوز اور کچھ لوگ خلاف تھے کہ یہ مکہ میں ہے نا، مکہ زمین میں ہے نا ریلیجن اسلام کو کیا کہہ رہے تھے، قائم کر رہے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، اس کا یہ ہے.
اور کچھ جو یہ ہے دیکھیے سر، جو آسان جو ورڈ میں ہے نا، آسان آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ یہ کے خلاف تھے کہ مکہ میں ہے نا، ایک مکہ کی زمین میں ایک نیا ریلیجن جو ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اسلام کو نازل کرے تھے، اس کے خلاف تھے. اس کا یہ آسان ہے. میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا نہیں بولوں گا، میں آسان ہی وہ بولوں گا. چلیے آپ بولیے سر. افضل، آپ میرا بولیے، آپ سوال بولیے. کیا تھا؟ میرا سوال ریپیٹ کر. اس کا آپ جو پوچھے نا، یہ سوال کا یہ جواب ہے. میرا سوال کیا تھا؟ Obviously سر، آپ جو سوال کرے، جو افضل، میرا سوال کیا تھا؟ کانٹیکس پوچھے، سنو، آپ جو کانٹیکس میرا پوچھے سوال کیا تھا؟ اس کا یہ تھا. اور جو میں آپ کو جو جواب دیا نا، یہ افضل، میرا سوال کیا تھا؟ تفسیر ابن خطیر، سنیے نا سر، میرا یہ تفسیر سوال کیا ابن تھا؟ خطیر سے کرا میں آپ کو. آپ یہ پوچھے تھے تفسیر ابن کہ جو کثیر آپ سے کرایا. اوکے دوستو، اس نے کہا ہے تفسیر ابن کثیر سے اس نے لیا ہے. اب میں تفسیر ابن کثیر میں جانے لگا ہوں، اور وہ بتائے گا کہ یہ انڈین آرمی میں مسلمانوں کا جا کے پاکستان کے خلاف لڑنا تفسیر ابن کثیر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت ہے. یہ آیت یہی ہے، دیکھیے چیپٹر نمبر 4 سر. کی آیت. شٹ اپ ناؤ، ویٹ. تفسیر ابن کثیر چیپٹر نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 97. یہ لے، اس نے تفسیر ابن کثیر کہا ہے، میں نے نہیں کہا. اس نے جو کانٹیکسٹ دیا تھا آپ لوگوں نے سن لیا تھا. وہ یہ دیکھیں، محمد بن عبد الرحمان بولتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا تھا، اس میں میرا بھی نام تھا. اہل مدینہ سے کس نے؟ مشرکوں کا لشکر جو کہ کعبے مکے سے آ رہا ہے. یعنی کہ مکہ اس وقت انڈیا ہے اور مدینہ اس وقت پاکستان ہے. میں حضرت ابن عباس کے مولی حضرت اکرمہ سے ملا اور اس بات کا ذکر ہوا. انہوں نے مجھے اس پہ شمولیت کرنے سے بہت سختی سے روکا اور کہا سنو، حضرت ابن عباس سے میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ مسلمان جو حضور کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد بڑھاتے تھے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ان میں سے کوئی تیر سے ہلاک کر دیا جاتا تھا یا مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا تھا. جو مکے سے آتے تھے لوگ، ان میں جو مسلمان ہوتے تھے، مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ اٹیک ہونے میں مدینہ کے مسلمانوں نے مار دیتے تھے. انہی کی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یعنی موت کے وقت وہ اپنی بے طاقتی کا ہیلا کریں گے اللہ کے ہاں کہ یار اللہ، ہمارے پاس مشرک بہت زیادہ تھے، ہم ان کے ساتھ چلے گئے، اور اللہ ان کے ہاں قبول نہیں کرے گا. اور روایت یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتے ہیں، جب وہ بدر کی لڑائی میں کافروں کے آگے آئے. کس کی لڑائی میں؟ بدر کی لڑائی میں. مسلمان مکے کے، جو کہ مکہ اس وقت انڈیا ہے، تو مسلمانوں کے ہاتھوں ان میں سے بعض مارے گئے، جس پر مسلمان غمگین ہوئے. مدینہ کے مسلمان غمگین ہوئے کہ یار ہمارے ہی ہاتھوں ہمارے مسلمان بھائی مارے گئے ہیں. کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہی بھائی تھے اور ہمارے ہی ہاتھوں مارے گئے. ان کے لیے استغفار کرنے لگے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے، اللہ معاف کر دینا ان کو. اس پر یہ آیت اتری ہے. کیا آیت ہے؟ آیت دوبارہ پڑھتے ہیں ہم. اب آیت پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگیں گے، ان سے پوچھیں گے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. فرشتے کہیں گے کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ آیت ہر وہ مسلمان جو انڈیا کی آرمی کو جوائن کرتا ہے ایز اے مسلمان، اس کو منافق بناتا ہے. اللہ کے مطابق، میرے مطابق نہیں، اللہ کے مطابق. سو اگر کسی مسلمان نے انڈین آرمی کو جوائن کرنا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کو اسلام چھوڑنا ہے، کیونکہ اگر وہ اسلام نہیں چھوڑتا تو اللہ کے مطابق وہ جہنمی ہے. اور یہ بات میں نے کی تھی مولانا کے سامنے نیوز نیشن ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر، اور عبد الرحمان صاحب آئے ہیں، میں باتیں پوری نہیں بتاتا، اور انہوں نے کہا تفسیر ابن کثیر بتائے گی کہ میں غلط ہوں. ہاں جی عبد الرحمان آپ بولے، میں نے پڑھ دی ابن دیکھیے کثیر. سر، آپ سب سے پہلے یہ بول رہے کہ جو انڈیا کو آپ مکہ سے کمپیئر کر رہے اور مدینہ کو سمجھیے کوئی ملک سے. ٹھیک ہے سر، اتنا بات بولے کہ دیکھیے مدینہ آپ کو پاکستان یہ سے بھی سنیں نا، پاکستان یا افغانستان جو بھی ملک ہو، نہیں، ٹھیک ہے، آپ پاکستان اس سے سے وہ کمپیئر کر رہے. ریاست مدینہ کے بنا اچھا رہے ہیں، ٹھیک وہ ہے، کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ اوکے. ہے. دیکھو سر، آپ کو کچھ بات میں پہلے کلیئر کر دیتا ہوں. پاکستان کوئی ریاست مدینہ نہیں ہے. اگر ریاست بھائی مدینہ ریاست ہوتا، مدینہ ہو یا ریاست پدینہ ہو، نہیں نہیں ڈز نہیں ناٹ نہیں نہیں میٹر. نہیں سر، او سر، یہ آپ کی غلطی یہیں پر ہی پکڑی گئی. گیٹ لاسٹ، میری غلطی پکڑی گئی. وہ مسلمان میجورٹی ریاست ہے اور وہاں پہ شرع شریعت نافذ ہے.
انڈیا میں مسلمان 14%, 16%, 18%, انڈر 20% ہیں. انڈیا کے مشرکوں کے ساتھ مسلمان آرمی میں کھڑا ہو کے کسی بھی مسلمان کنٹری کے خلاف لڑائی نہیں کر سکتا. اگر مسلمان کنٹری اس کا قتل کرے گی اس بندے کا تو وہ جہنم میں سڑے گا اور کہیں نہیں. تو لہذا مجھے یہ بات نہ بتا, تو یہ بتا کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان مشرکوں کی فوج میں کھڑا ہو کے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا, ہاں یا نا؟ کیوں نہیں لڑ سکتا؟ لڑ سکتا بھائی, لڑ سکتا کیونکہ لڑ سکتا سر. اور جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ صرف مدینہ اور مکہ کی بات ہوئی, اس میں مسلمان کی بات نہیں ہے, صرف مکہ اور مدینہ کی بات ہے. مکہ اور اللہ نے مدینہ مکہ کی مدینہ جب لکھا, بات الگ تھی. اللہ نے مکہ مدینہ لکھا یا پھر آپ مکہ مدینہ کیسا بولے؟ اللہ نے مکہ مدینہ لکھا یا آپ مکہ مدینہ کیسا بولے وہ بتاؤ. میں ایسا بولا کہ بتانے کے لیے بولا, ریفرنس کے طور پہ بولا, بدر کے لیے. سر سنو نا سر, جب آپ کے پاس جب مینو دیکھیے آپ کے پاس جو آتے ہیں نا بڑے, آپ میرے کو معلوم ہے کہ جو ایکس مسلم ہے, میرے کو اتنا ہیلو عبدل, میں کہانیاں سننے کے لیے نہیں آ بیٹھا. دیکھو تو نے میرا ٹاپک چینج کیا, میرا ٹاپک کچھ اور تھا, میں تیرے ساتھ چلا گیا. مجھے اب کہانیاں نہ سنا, مجھے ثابت کر کہ یہ آیت جو میں نے دی ہے, اس آیت میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کفار کی لڑائی ہے, نمبر 1. نمبر 2, کیا مسلمانوں کیا تو مسلمان مارے جا رہے ہیں, تو اللہ کن مسلمانوں کو انگل دے رہا ہے, جو مسلمانوں کی فوج میں ہے یا جو کافروں والے دیش کی فوج میں ہے, وہ بتا پہلے, اور لیفٹ رائٹ اب نہ جائیں, بول. اوکے آپ کیا پوچھ رہے تھے کہ جو کیا پوچھ رہے تھے آپ میرے سے کہ یہ پھر سے پوچھے, پھر سے بولیے. آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ اب جو تجھے میں مشرک کک کے, آؤٹ کرنے لگا ہوں, کیونکہ اگر تو نے مجھ سے پھر سے کوشچن ریپیٹ کروایا میں کک آؤٹ کر دوں گا تجھے. چلو سر, یہ پہلا میرا سوال تھا. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا دوسرا سوال جا, پہلا میرا سوال تھا, سوال کیا ہے, جواب دیا ہے, بتا رہا ہوں, دکھا رہا ہوں. نہیں ایرم, تو کمپلیٹ بات نہیں بتاتا. تو کمپلیٹ پڑھ کے آیا؟ ہاں پڑھ کے آیا ہوں. یہ آیت جو ہے نا ابن کثیر کو دیکھو, وہاں پہ لکھا ہوا کچھ اور ہے. ابن کثیر کیا بتا رہا ہے جو ایگزیکٹلی میں نے بتایا؟ حد ہوتی ہے یار. التمش مسلمان ہے سر؟ ہاں ہیلو السلام علیکم. وعلیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر میرا ایک سوال تھا کہ میں آپ کا آپ ہی بات کرو. میں آپ کا ایک ڈیبیٹ دیکھا تھا سر, جس میں آپ یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ یہ انڈین مسلم جو ہے نا, انڈین مسلم جو آرمی میں ہے نا, وہ کیا جنگ اگر یار جو یہ تو جنگ کر وہی بندہ ہے جو تیرے ساتھ پہلے آیا تھا, تم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہو, اس کو بھی جواب دیا ہے, اب تو دوبارہ آ گیا ہے. چلو سر, میں آپ کو کچھ اس میں پہلے دیکھیے, پہلے آپ اپنی بات رکھیے, اس کے بعد میں اپنی بات رکھوں گا. نہیں میں نے بات رکھ لی ہے, تو سنی تھی میری بات. اوکے سر, اب میں اپنی بات رکھتا ہوں, سنو. سر آپ یہ بولے تھے کہ دیکھیے جب بات ہے نا, اس میں 2 کنڈیشن رہے گا. ایک فار ایگزامپل آپ ایک یہ لے لیجئے کہ کوئی اگر نان مسلم اگر کسی مسلمان کو ہائر کرے گی اس کی حفاظت کے لیے, تو وہ مسلمان جو اس کی جو مسلم جو ہائر کرے نا, تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. مگر اس میں شرط یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کسی کے پہ ظلم کرے, ٹھیک ہے, اگر ظلم کرے وہ ٹائم میں اگر اس کی حفاظت کرے تو کیا ہوگا, وہ کتے کی موت مارا جائے گا, وہ منافق ہے. اس میں شرط ہے سر. یہ جو ساری شرطیں بتائی ہیں کس حدیث میں لکھی ہے, قرآن کی کس آیت میں لکھی ہے؟ سر سنو نا, آپ یہ بتائیے, آپ جو قرآن کی جو آیت ڈیکوڈ کر رہے تھے نا. ہیلو شیخ, وہ آپ مسٹر یہ شیخ, بولو یہ تو نے شرطیں بتائی ہیں, شرط ہے نا جو کہ مجھے سمجھ نہیں لگی کیا شرط ہے, آئی ڈونٹ کیئر, میں پڑھوں گا تو پتہ لگے گا. یہ کون سی حدیث اور کون سی قرآن کی آیت میں لکھی ہے؟ اچھا سر آپ یہ بتائیے, آپ جو ابن کثیر کا جو تفسیر بولے نا, تو اس میں وہ لوگ کے لیے میں نہیں کہے بولا تھے تھا, وہ جو تیرا دوست بولا تھا. مجھے ٹھیک بتا ہے. یہ شرطیں کہاں لکھی ہیں رے؟ ارے آپ پہلے میری بات سنو سر, دیکھیے آپ میری بات سنیے, ابھی اس سن کے لی بعد تیری بات, مجھے شرطیں دکھا کہاں لکھی ہے, سورس کیا ہے؟ اگر آپ بیچ میں سے اگر کریں گے تو نہ میری بات کمپلیٹ ارے ہو. شیخ
بیک سٹیج کرتا ہوں تیرے کو, سن. تو نے اپنی بات کمپلیٹ کی, پھر تو چپ کر گیا. جب تو چپ کر گیا تو میں نے کہا جو تو نے شرطیں بولی ہیں یہ تو نے کہاں سے پڑھی ہیں, بس اتنی سی بات کی ہے میں نے, بتا دے. وہ تیری بات سن لی ہے میں نے, اب جو تو نے اتنا بولا ہے اس پہ بتا دے یہ شرطیں تو نے کہاں سے پڑھی ہیں, وہ بتا. میں آپ کو اس میں کچھ بات بتا دے رہا ہوں. یہ جو ہے نا اسلامک اسکالر جو ایکسپرٹ رہتے ہیں بیک سٹیج ڈوڈ, میں نے نہیں پوچھا کچھ بھی. اور آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, دو بات بتا دیتا ہوں, نہیں بھائی تو نے شرطیں بولی ہے نا, کہاں لکھی ہیں میرے وہ پڑھنی ہے, وہ بتا اسلامک اسکالر جو ایکسپرٹ رہتے ہیں نا, ایکسپرٹ جو اعلیٰ حضرت کہاں لکھی ہے, جو کس کتاب. اعلی حضرت نے اپنی پچھواڑے میں سے ٹٹی کر کے شرطیں نکالی تھی یا کسی کتاب میں لکھی ہیں؟ سر سنو, آپ پہلے یہ آپ بتائیے جو قرآن کا جو ڈیکوڈ کرے نا وہ ابن کثیر کا جو کہاں ڈیکوڈ کرے, لکھی ہیں شرطیں؟ نہیں سر, آپ پھر سے ایک اور بات ڈیکوڈ کریے کیونکہ یہاں پر سارے آڈینس سن رہے. آپ پہلے وہ ڈیکوڈ کریے, اس شرطیں کے بعد کہاں لکھی ہیں؟ اس کے بعد میں سنو نا, اس کے بعد میں آپ کو کیا کروں گا, سر بولوں گا. پہلے آپ وہ جو کانٹیکس کو ڈیکوڈ کریے. شرطیں کہاں لکھی ہیں؟ سر آپ یہ بتائیے, پہلے آپ اس کو ڈیکوڈ کریے نا, پہلے آپ اس کو ڈیکوڈ شرطیں کریے. کہاں لکھی ہیں جو تو نے بولی تھی؟ آپ اس کو بتاؤ گے کہاں پر لکھے ہوا ہے تو کیا کس نکالتا بھائی. سر دیکھو, سورہ نساء آیت نمبر 97 کا پہلے آپ کانٹیکس ڈیکوڈ کریے, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا سر کہاں لکھی. شرطیں کہاں لکھی ہے پہلے بات نہیں, میں جو مرضی. اب آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے مجھے اس کی شرطیں دکھائیں پہلے, اس کے بعد کہیں اور جائیے, یا بولیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. اوکے ایک منٹ, مفتی صاحب کدھر ہے؟ اوکے سر, میں اپنے رکیے, میں اپنے اسکالر سے آپ سے بات کرا رہا ہوں, رکیے. لائیے اسکالر. اوکے ایک منٹ ویٹ کریے, میں اسکالر سے آپ کو بات کرا رہا ہوں, جو اسکالر ہے ان سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسکالر لو, اسکالر. مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب ارے نہیں ہے مفتی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب جو میں آپ کو جو رکھا تھا نا, یہ مطلب آیت سورہ نساء کا آیت نمبر 90 رکھا تھا نا, بندہ لائن پہ ہے. آپ بتائیے, آپ ابھی آپ یہ جو بولے تھے نا میرے کو. ہلو جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کہاں کے مفتی ہیں سر؟ جی میں نے حضرت کس علاقے سے مفتی ہیں آپ؟ سہارنپور سے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر میں دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 97 کو, وہ میں نے دیکھا ہی, اس میں لکھا ہوا ہے یہ بدر کے ریفرنس کے ساتھ کہ بدر میں جو مسلمان مکہ سے نکلے تھے مشرکوں کے ساتھ, ان کا قتل ہوا تو مدینہ کے مسلمان روئے اور ان کی بخشش کی دعا کی. تو نبی نے یہ آیت دی اور بولا کہ نبی اور ان کی دعا, یہ منافق ہیں, مر گئے ہیں, یہ جہنمی ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کافروں کے دیش میں کافروں کی سپورٹ کے ساتھ آئے تھے. تو لہذا اگر انڈین آرمی میں کوئی مسلمان جوائن کرتا ہے اور وہ پاکستان آرمی کے ساتھ لڑتا ہے اور مرتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا, وہ مشرک کی موت مرے گا, جہنمی بنے گا. قرآن کی یہ آیت اور تفسیر یہ بتاتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں, مفتی محمود الحسن صاحب, جب ہمارا بھارت جب دیش آزاد ہو رہا تھا نا. ہلو ہاں جی بولے. ہاں, تو اس وقت جو ہے فتویٰ خود دیے تھے کہ یورپ انگریز جو ہے مسلمانوں کو مسلمان کے مقابلہ میں پولیس کے اندر جو ہے آرمی کے اندر بھرتی کیا کر رہا تھا. تو اس وقت صحیح. جو ہے فتویٰ مفتی صاحب اس وقت فتویٰ دیے تھے کہ اس وقت جو ہے آرمی میں بھرتی ہونا حرام ہے. ماشاءاللہ, تھینک یو. اس لیے کہ یہ مسلمان کو کھڑا کر کے مسلمانوں کو یہ مروانا چاہتا ہے. بالکل, تھینک یو.
تو سر یہ اس اپنے وجہ سے آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا یہ آپ کے خلاف جاتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں جی میں مفتی صاحب سے بات کرتا ہوں، تو آپ نے تو میری والی بات کر دی، جی آپ نے تو ایگری کر دیا مجھ سے. یہ مفتی صاحب جی جی وہ کس لیے بولے تھے وہ بولیے. وہ آیت کی تفسیر وہ کرا کہ جو ہے آیت کی تفسیر، میں تو اس کو اسی وقت حوالہ دیا تھا کہ مفتی صاحب میں آپ کی مسلمان بات کا، سے اگری ہوں، میں آپ کی بات جی سے جی اگری ہوں، متفق علیہ پہ ہیں ہم اس وقت کہ آیت کی تفسیر کے مطابق اور آیت کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان شخص نون مسلم قوم کے ساتھ فوج میں جا کے مسلمان ملک کے ساتھ لڑائی کرے. اگر کرے گا اور وہ مرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، منافق ہے وہ. جی وہ منافق ہے، اس لیے کفر کا اس کے اوپر جو ہے نا اس کی اعانت کرنا ہوا، مدد کرنا ہوا نا، کفر بے کا شک مدد کرنا ہوا اس کا نا. بے تو شک مفتی صاحب. مفتی محمود الحسن صاحب جو ہیں اس وقت فتویٰ دیے تھے، تو مالٹا کی جیل میں مفتی صاحب کو جب ڈالے تو انگریز مالٹا کی جیل کے اندر رکھ کر کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ تم یہ فتویٰ واپس لے لو. تو مفتی محمود الحسن صاحب کہے تھے کہ یہ جو ہے محمود جو ہے تھوکنے کے جی بعد تھوک چاٹ نہیں سکتا. واہ واہ کیا تھوکنے کے بات ہے، بعد شیر لگا جی، شیر لگا ماشاءاللہ، شیر لگا. یہ بول رہے ہیں کہ جی جی سب سے مین شرط یہ ہے تو مقابلہ جو ہے نا، اس لیے کہ اسلام کا مقابلہ اسلام سے ہو، لیکن کافر کا مقابلہ مسلمان ہو کر کے پھر مسلمان کو مارے، یہ جائز نہیں ہے نا، حرام ہے یہ. جی بے شک بے شک. ایک مسلمان کا قتل تب تک نہیں کر سکتا جب تک تین چیزیں پوری نہ ہو. وہ قتل کے بدلے کے طور پر سے قتل کرے، یا وہ شادی شدہ ہو کے ایڈلٹری کرتا ہے تو قتل کرے، یا وہ اسلام چھوڑ دے رد الاسلام کی وجہ سے. ادروائز ایک مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا. مفتی صاحب آپ میرے بالکل من قتل درست فرمایا. متعمدا فجزاؤه جہنم، من قتل متعمدا فجزاؤه جہنم. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اگر مفتی صاحب آپ کا اس میں گرامی کیا؟ محمد مزمل. محمد مزمل صاحب. مفتی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہم دعا کیجیے اللہ جو ہے صحیح ایمان کے ساتھ استقامت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کیجیے. آج تو مسلمان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور مخالفین مسلمان کو مسلمان سے ٹکرا کے یہاں تک کہ جان سے مارنا، پھر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ کرنا، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. لیکن ایمان کی نعمت کو نہیں پہچانتا کہ ایمان اور اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کو جو ہے بطور احسان کے طور پر بیان کیا ہے. ہم نے اسلام کو، تم کو ہم نے جو ہے اس امت کو اسلام کے نام سے جو ہے فوقیت دی ہے. جی لیکن اللہ نے ہم مفتی کو جو صاحب یہی تو مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں نا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل عام کر رہا ہے نان مسلم کے فتوے لگا کے. وہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبندیوں کو نان مسلم کے فتوے لگا دیتے ہیں، وہ بریلویوں کو نان مسلم کے فتوے لگا دیتے ہیں، وہ اپنا شیعوں کو لگا دیتے ہیں. ایک ہر کوئی ایک دوسرے کا قتل کر رہا ہے، جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں. یہ دین میں اتنا زیادہ قتل قتال کہاں سے آ گیا؟ مفتی صاحب ذرا سمجھائیے مجھے. یہ نفس نے دیکھیے جنت کے اندر جو ہے جنات بھی تھا اور نورانی مخلوق فرشتے بھی. تو جنات میں سے یہ شیطان ابلیس جو نکلا، تو ابلیس کو جو ہے جنت سے کیوں نکالا گیا؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. اور سجدہ نہ کرنے کی علت شیطان کی کیا تھی؟ نفس. اس کا نفس کہنے لگا کہ تو کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہے. تو شیطان تو جنت میں تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن نفس اس کے اوپر حاوی ہو گیا، نفس نے اس کو کفر کے اندر اتار دیا اس کو. تو یہ بے نفس شک. لیکن مفتی صاحب اللہ پاک تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی آدم کے آگے سجدہ نہیں کرنا. تو پھر بے اللہ شک پاک نے خود سب کو آدم کے آگے سجدہ کیوں کرایا؟ یہ تو اللہ پاک اپنے آپ سے نفی کر رہے ہیں. نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے نا.
اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ میں تم کو حکم کرتا ہوں، اس لیے کہ حاکم خود حکم کر رہا ہے نا. اب اللہ جو ہے وہ خود حاکم ہے، اس کو اختیار ہے کسی کو جھکانا. لیکن تو اپنے آگے جھکانا تھا نا. اس اللہ پاک نہیں، نے تو خود بلاسفمی کر دی نا ایک طرح کی، کہ اللہ پاک ایک طرف کہتے ہیں کہ سجدہ صرف اور صرف رب کو کرنا ہے، اور پھر تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ آدم کو سجدہ کر لو، تو آدم کو تو رب بنا دیا ایک طرح کا. لیکن یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نام 99 نام جو ہیں، ایک علیم بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ عالم ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے. تو اس آیت سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي. اللہ تعالیٰ علم کو سامنے رکھ کر کے سجدہ کروایا کہ میری صفت ایک علیم کی ہے، اور آدم کو ہم نے علم دیا، علم کی فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو آپ علم مجھے یہ کی فرما فوقیت رہے ہیں کہ جس شخص میں علم زیادہ ہے اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، علم نہیں، جس شخص میں علم زیادہ ہے، یہ زیادہ کی بات نہیں. وہاں مناظرہ ہو رہا تھا نا. وہاں مناظرہ ہو رہا تھا. نہیں حضرت، مناظرہ تو مفتی صاحب یہاں پہ میں آپ سے اختلاف کروں گا. میں نے آج تک یہ لفظ نہیں کہیں پڑھا کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا تھا. وہاں پہ مناظرہ کوئی نہیں ہو رہا تھا. اللہ پاک نے حکم دیا اور سب نے کر دیا، اور شیطان مردود نے نہیں کیا. نا سوال مفتی صاحب میرا آپ سے صرف یہ ہے، کیونکہ آپ بزرگ اور مفتی ہیں، کہ اللہ پاک کہتا ہے سجدہ صرف رب کی ذات کو کرنا ہے، لیکن پھر اللہ پاک نے آدم کے آگے سجدہ کر دیا، تو اللہ پاک نے تو خود اپنی ہی بات کے منحرف ہو گئے. اور یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ پاک اپنی ہی بات سے منحرف کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اپنی بات نہیں. حکم یہی تو اللہ ہے. اللہ تعالی جو حکم دے رہا ہے، حکم ہی کا نام تو اللہ ہے. حکم لیکن مفتی صاحب اللہ پاک اپنی صفت کے اگینسٹ حکم نہیں نہ دے سکتا. دیکھیں اللہ پاک اللہ ہے، اور اس کو پتا ہے ساری چیزوں کا، آگے کا پیچھے کا. تو وہ اپنی ہی فار ایگزامپل اللہ پاک شرک کا حکم تو نہیں نہ دے گا. آپ کا خیال ہے اگر اللہ پاک شرک کا حکم دے تو شرک کرنا چاہیے، رائٹ؟ دیکھیں اللہ پاک شرک کا حکم نہیں دے گا، تو اس نے ایک طرح کا یہاں پہ شرک کا حکم دیا. ہاؤ از دیٹ پاسبل مفتی صاحب؟ نہیں، وہ اتنے میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہاں تک اس سے زیادہ آگے بڑھنا جو ہے نا، آدمی کو پھر اللہ نہ کرے کہ انکار میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ حکم جو ہے اللہ سے، اللہ تعالی بادشاہ کا حکم بادشاہ سے بڑھ کے ہوتا ہے. بادشاہ کا حکم بادشاہ سے بڑھ کے ہوتا ہے. اللہ بادشاہ ہے اور اس کا حکم جو ہے اس سے بڑھ کے معنی رکھتا ہے. نہیں مفتی صاحب، بادشاہ کا حکم بادشاہ سے بڑھ کے نہیں ہوتا. بادشاہ مر جائے تو اس کا حکم نہیں رہتا، رائٹ؟ لیکن نہیں آپ نے پہلے جو بات کی تھی وہ بڑی مناسب کی سامنے ہے. کہ ہمیں آگے بڑھنا نہیں چاہیے، اس میں مزید سوال نہیں کرنا چاہیے. نہیں، موت حیات میں جو ہے، موت اللہ تعالیٰ کے لیے موت بھی تو نہیں ہے نا. نہیں اللہ تعالیٰ کو بھی سائڈ پہ کر دیا نا. میں ویسے بات کر رہا تھا کہ آپ نے بادشاہ کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کو بھی سائڈ پہ کر دیا نا، ورنہ وہ مسئلہ ہو جائے گا نا. یہ تو پھر شرک والی بات ہو گئی. شیطان اسی وجہ سے تو حجت کیا تھا. لیکن مفتی صاحب وہ تو آپ نے پہلے کہہ دیا نا کہ اس بات کو مزید دیکھو ہی نہیں تو آپ اللہ کے انکاری ہو جائیں گے، آپ منحرف ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے. کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ کھولیں گے، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ اگر ہم اس کو زیادہ ایکسپینڈ کریں گے تو ہم اسلام سے منحرف ہو جائیں گے. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ اسلام کی ہم جو باتیں کھولتے ہیں تو اس پہ ہمیں مفتیان تک آنسر نہیں دے سکتے، اور اینڈ میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار اس سے آگے مت جائیں، آپ اسلام سے منحرف ہو جائیں گے. ہاں، اس کا جواب یہی ہے. اللہ کو نہ موت ہے نہ اللہ کے ساتھ کچھ ہے، ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور اللہ کا حکم جو ہے کبھی ختم ہونے والی، جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے اللہ کا حکم ہے، اور جو ختم ہونے والا ہے تو اس کا حکم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ ختم ہونے والا نہیں ہے نا، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ کا حکم اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ اللہ کا حکم جو ہے اللہ سے
اللہ تبارک و تعالی اپنے برابر، یہاں تک کہ ہمارے اللہ کے حکم جو ہے اپنی ذات سے وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. نہیں 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 نہیں، اللہ کی مفتی صاحب ذات. یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کی ذات بنا دی اور آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا حکم اللہ سے بھی اوپر ہے، جبکہ اللہ ہی اکبر ہے. اللہ ہی اکبر ہے تو اللہ کا حکم اس کا اکبر الاکبر نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب یہاں پہ آپ غلط بات فرما رہے ہیں، میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا. نہیں، حکم جو ہے نا، حکم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. نہیں بالکل ہے سر. دیکھیں اللہ کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک تخلیق اللہ کا کلام ہے. سو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے بعد تھا، تو اللہ سے اوپر نہیں ہے قرآن پاک. اللہ پہلے، قرآن پاک بعد میں. نہیں، ساری چیزیں، ساری چیز، سارا قرآن اللہ کا حکم ہے. بے سارا شک. تو قرآن قرآن پاک اللہ سے اوپر نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن پاک اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، یہاں پہ نہیں رہے گا، تو اللہ سے اوپر نہیں ہے. اللہ وہ قرآن اوپر. پاک، اللہ پاک جب دنیا ختم کر دے گا، سارے لوگوں کو مار دے گا، پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا جبرائیل سے ہے کوئی؟ جبرائیل کہے گا نہیں، اب اور کوئی نہیں، صرف تو ہے، میں ہوں اور موت کا فرشتہ ہے. تو اللہ جبرائیل کو کہے گا، اس کو موت کے فرشتے کا، جبرائیل کی بھی موت لے لے. جبرائیل بھی مر جائے گا. پھر اللہ موت کے فرشتے سے پوچھے گا تیرے اور میرے علاوہ کوئی ہے کوئی؟ وہ کہے گا نہیں ہے. اللہ کہے گا لے پھر اب تو بھی مر جا. جب سب مر جائیں گے تو اللہ کھڑا ہو کے کہے گا آج میں بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ ہے تو بولے. تو اللہ پاک قرآن کو بھی ختم کر دے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. مفتی صاحب کیا ایسے نہ کریں آپ. نہیں، حکم جو ہے یہ حکم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. پر وہ اللہ کا اللہ حکم ہی تو قرآن وہ پاک اللہ میں ہے کا نا، وہ حکم. ختم، گیم اوور. ہی ول بی دا اونلی ون ریمیننگ. اس وقت وہ کھڑا ہو کے بولے گا، جب کوئی نہیں ہوگا اس وقت کھڑا ہو کے بولے گا میں آج بادشاہ ہوں. ہے کوئی اور بادشاہ؟ آپ کو پتہ ہے یہ تو قرآن وہ پاک کے اندر ہے. اسی کا نام تو حکم ہے. نہیں وہ حکم تو نہیں ہے نا. اسی حکم تو کسی انسان کو دیا جاتا ہے نا مفتی صاحب. جب انسان ہی نہیں ہوگا، فرشتہ نہیں ہوگا، روح جن نہیں ہوگا، تو حکم کس کو دیا جائے گا؟ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں تمام چیزوں کا رب ہوں، میں تمام کا حاکم ہوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو وہ لیکن مفتی حکم ہی. صاحب حکم تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ لوگ نہیں ہے نا. دیکھیں حکم، مفتی صاحب اگر آپ مجھے حکم دے کہ جاؤ بچے میرے لیے پانی لے آؤ، تو یہ حکم ہوگا. تو میں حکم بجا لانے والا بھی کوئی ہوگا. جب کوئی ہوگا ہی نہیں تو مفتی صاحب ختم آپ کیا نے، نا. تو پھر ہے ہی کوئی وہ نہیں، تو پھر حکم ہی نہیں ہے کوئی. انسان کو سمجھانے کے لیے جو ہے، اس لیے کہ ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. مثل، یہ قرآن نے جو ہے ضرب المثل کیوں بیان کیے ہیں؟ جی کیوں بیان کیا، فرمائیے. ہی وہ یہ بھی قرآن جو ہے ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق. یعنی بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت ساری چیزوں کو مثال سے انسان کو سمجھائے، ورنہ اللہ بالکل ٹھیک. تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو مثال سے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا حکم چلتا ہے لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے. جیسا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے لیکن کہا ید اللہ. وہاں جو ہے ید اللہ سے مراد اللہ کی مدد ہے. تو مثال جو ہے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مثال جو بیان کیا قرآن میں انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ساری چیز یہ اللہ کے حکم لفظ کن کے اندر داخل ہے. ارے مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، یہاں نہیں جانا چاہیے تھا. مفتی صاحب دیکھیں کن کے اندر نہیں ہے. کن فیکون جو ہے اللہ پاک نے پورے قرآن میں ایک بھی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی. دیکھیے دیکھیے لفظ دنیا میں ستارے بنائے اللہ سمجھانے پاک کے نے لیے 7 دنوں میں. ٹھیک ہے، ایک انسان بنایا تو مٹی پکڑی، اس کو کیا، پھر پھونک مارا. کن فیکون سے نہیں بنایا. تو اللہ پاک نے کوئی بھی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی. ہر چیز کو تو ٹائم لیا. صرف ایک آیت ہے جس قرآن میں کہتی ہے کہ کن فیکون، ورنہ تو اللہ پاک نے کوئی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی، کن سے نہیں بنائی. نہیں. دیکھیے کن فیکون کا مطلب یہی ہے کہ کن اور ہو جا. میں ایسا احکم الحاکمین ہوں کہ میرے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلے گی. مفتی اور صاحب یہ کیا نہ بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب مفتی ہیں. کن کا مطلب ہے کہا فیکون اور ہو گیا. مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ ٹرانسلیشن میں غلط کر رہے ہیں یہاں پہ. ایک مثال، وہ مثال دیتے ہیں، وہ مثال ہے، وہ جو ہے نا مثال میں جو ہے پیش کی جاتی ہے
مخلوق کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی بھی ضرورت، لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب پھر اللہ پاک نے آدم کو بنانے کے لیے قرآن چیپٹر نمبر 7 اور چیپٹر نمبر 8 کے اندر اللہ پاک آدم کو بنانے کے لیے پہلے مٹی لیتا ہے، اس کو پھر گاڑا بناتا ہے، پھر اس کی شیپ پتلا نما شیپ فارم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے پھونکتا ہے۔ سو یہ 4 سٹیپس ہیں، 4 سٹیجز ہیں جو اللہ پاک کرتا ہے آدم کو بنانے کے لیے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے یدین، 2 ہاتھ، ٹھیک ہے، ایک بھی نہیں 2 ہاتھ یدین یوز کیے اور بنایا۔ تو پرابلم یہ ہے مفتی صاحب کہ پھر کن فیکون نہیں ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے 3-4 سٹیپس یوز کیے بنانے کے لیے۔ وہ اسٹیپ اس وجہ سے لیے کہ تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات بسے، انسان کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اوپر یا اس کے صفات کے اوپر اس کو یقین نہیں تھا کہ اے اللہ، آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد پھر یہ گل جائے گا، پھر مٹی ہو جائے گا، پھر پانی میں اگر بہہ جائے تو وہ بہہ جائے گا، سمندر میں چلا جائے گا، پھر تو کیسے اس انسان کو تو اکٹھا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، 4 پکشی کو تم پکڑو، جی میں نے 4 پوری کہانی پرندہ، پڑھی ہوئی، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرو، چاروں جگہ پہ رکھ دو۔ مفتی صاحب وہ کہانی پتہ ہے مجھے، آپ بتا رہے ہیں، وہ تو میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے قرآن، میں نے قرآن کو کور ٹو کور کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے، لیکن مفتی صاحب the question is not this نا، وہ انسان تھا، انسان نے پنچھی کو پکڑ کے 4 حصوں میں کیا، اب انسان کو نظر آئے گا، رائٹ؟ لیکن جب اللہ آدم کو بنا رہا تھا اس وقت کوئی انسان دیکھنے والا نہیں تھا، تو لہٰذا آدم کو اللہ کہتا ہے نا میں نے آدم کو بنایا کن فیکون سے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو بنایا کن فیکون سے، اللہ پاک نے آدم کو بنایا 4 سٹیپس میں۔ تو مفتی صاحب وہ جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں وہ ہیومن کی ہے، اور ہیومن خود کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے ویژولائز کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں نا الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو اسی طریقے سے وہ ابراہیم کے لیے ترا تھا کہ وہ دیکھ سکتا کہ وہ ایسے ہو رہا ہے، بٹ اس ٹائم پہ آدم کے ٹائم پہ نو بڈی کین سی، کوئی نہیں دیکھ سکتا مفتی صاحب۔ ہاں اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کی تخلیق ایک انسان کی شکل میں جو یہ کیا، تو اس تخلیق کو بتانے، انسان ہی کو بتانا ہے وہ تخلیق نا، آدم کی تخلیق کو، دوسرے مخلوق کو تو نہیں بتانا ہے۔ انسان پھر سمجھے گا کیسے؟ انسان کو سمجھانے کے لیے اس کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے لیکن اسٹیپ مفتی بائی صاحب اسٹیپ، تو پھر کن فیکون ختم ہو گیا نا مفتی صاحب؟ نہیں، لفظ ہر بے شک جگہ کن فیکون ہر جگہ جو ہے اس کو جو ہے یہ نہیں کریں گے کہ جو ہے ہر نہیں، جگہ اچھا کن فیکون اچھا، ہر چیز یعنی کہ میں جو آپ ہے ایگری کرتے ہیں، کہ اللہ پاک نے ہر چیز کن فیکون سے نہیں بنائی؟ نہیں، وہ اللہم ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہم کہ اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ مجھے کن فیکون کہنے کی ضرورت بھی نہیں، واہ 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 واہ، لیکن میں انسان کو سمجھانے کے لیے، مخلوق کو سمجھانے کے لیے کن مجھے ضرورت نہیں، لیکن ایک الفاظ میں استعمال کر کے کہتا ہوں تو وہ ہو جانا، تو وہ ہو جاتا، لیکن اللہ کو تو لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں مفتی صاحب بڑا درست فرمایا آپ نے، بڑا درست فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب 4 سٹیپس میں بنایا تو وہ 4 سٹیپس تو بہت بیونڈ ہیں ٹو کمپریہینڈ، کہ اگر اب انسان دیکھے گا تو اللہ پاک نے انسان، اچھا احادیث کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک نے آدم کو اپنی شبیہ میں بنایا ہے۔ اس سے کیا مراد ہوئے گی کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے آدم کو بنایا اپنی شکل میں، اس سے کیا مراد ہے؟ آدم کو اپنی شبیہ میں، آدم کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم کا وجود بخشا۔ اللہ واجب الوجود، لا زمانہ ولا مکانہ و غیر متمکن، اللہ وہ ایسا واجب الوجود ہے، نہ ان کے لیے وہ کوئی زمانہ ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر جس کو بولتے ہیں،
ولا مکانہ اور نہ ان کے لیے کوئی جگہ ہے، وہ غیر متمکن اور نہ کسی جگہ میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ جی اللہ، جی وہی وہ اللہ ہے جس کو جی جی حکم بولتے ہیں، جی جی اللہ واجب الوجود لا زمانہ ولا مکانہ وہ غیر متمکن. جی جی بے شک بے شک بے شک بے شک مفتی صاحب، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے نا فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدم عَلَى صُورَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں بنایا. اس کی کیا مطلب ہوئے گی کہ یعنی اب اللہ کی تو کوئی صورت نہیں ہے، آپ نے ابھی بتایا، بولا میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا مکان ہے، صورت نہیں ہے. لیکن پھر حدیث، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں، اور مشکات میں لکھا ہوا ہے ایز اے متفق علیہ، اور کہتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْآدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، اللہ نے اپنی صورت میں آدم کو بنایا. تو مفتی صاحب اس کو ہم کیسے لیں گے؟ کیونکہ اگر ہم اس کو لیں تو پھر آدم جو ہے وہ اللہ کی صورت ہے، اللہ کی شبیہ ہے. ہاؤ ڈو وی ٹیک دس؟ ہم اسے کیسے لیں؟ وجود کو جو ہے نا، اس لیے کہ وہ آدم موجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود میں لایا، اور وجود میں لانے کے لیے اللہ ایک تشبیہ دیے، مشابہت تشبیہ دیے وجود میں. اللہ واجب الوجود، وجود اللہ میں کا ایسا تشبیہ واجب دیے. الوجود ہے، ایسا واجب الوجود ہے جس چیز کا، جس سے اے آدم تیرا وجود نہیں تھا، ہم نے تم کو وجود بخشا. اپنی ہی صورت میں. نہیں اپنی صورت میں کیا، اپنے حکم کے مطابق. نہ مفتی صاحب نہیں لکھا ہوا ہے فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، دیٹس اٹ. حکم میں نہیں لکھا ہوا. اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے نا، کوئی شکل لیکن پھر نہیں یہ ہے. پھر یہ حدیث ضعیف ہوگی. نہیں، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. تو پھر امام پھر بخاری حدیث پھر امام بخاری حدیث تو کہتی ہے نا علی صورت ہی. صورت ایک تشبیہ کا معنی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ کہے. جبکہ جیسا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی آنکھ نہیں ہے، اللہ کا یہ کان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں بندے کا کان بن جاتا ہوں، میں بندے کا آنکھ بن جاتا ہوں، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو ایک تشبیہ دیا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے. لیکن مفتی صاحب یہ ہے کہ میں تو آپ جس سیکٹ کو مانتے ہیں اس میں آپ مانتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہم تو یہاں مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے. کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اللہ کا پاؤں ہے، کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اللہ آخرت میں اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہے ضرور ہے. کیسی ہے نہیں پتا. لیکن یہاں پہ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی صورت میں. اب اللہ کی صورت کیسی ہے ہمیں نہیں پتا، وہ میں نہیں جانتا، لیکن اللہ اپنا وجہ جو ہے رکھے گا اینڈ میں اور ہمیں دکھائے گا بھی. اور ہم جنت الفردوس میں جائیں تو اللہ کا ہم دیدار کریں گے اپنی آنکھوں سے، اپنے سامنے، بالکل ویسے ہی جیسے چاند کو دیکھتے ہیں. آپ ہمارے نبی پاک کی حدیث ہے نا، جیسے چاند کو دیکھتے ہیں ویسے ہم اللہ پاک کا دیدار کریں گے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اللہ پاک، یا تو یہ حدیث غلط ہے یا حدیث میں لفظ کم ہے، حدیث پوری اس کا متن پورا کوٹ نہیں کیا لوگوں نے. کیونکہ یہاں پہ نہ حکم ہے، نہ تمثیل ہے، نہ شبیہ ہے. یہاں پہ تو کلیئرلی اللہ حضور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، لائک کہ اللہ پاک نے خلق کیا آدم کو اپنی ہی صورت کے اوپر. لائک یہ تو بہت عجیب سی حدیث ہے مفتی صاحب. جی اب اس کے اندر جو ہے نا اتنا یہ نہیں کریں گے کہ نہیں تو جو ہے پھر اللہ نہ کرے کہ جو ہے پھر ہم باہر چلے جائیں. ارے مفتی صاحب دیکھیں، 2 سوال آپ سے رکھے، دونوں میں آپ نے یہی کہہ دیا ہم باہر چلے جائیں گے. مفتی صاحب چلے ٹھیک ہے مفتی صاحب، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت اچھا لگا. ابھی مزید آئیے گا. الحمدللہ میں باہر نکل گیا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ پتہ لگے کچھ چیزیں شاید میں واپس آ سکوں، لیکن چونکہ میں آلریڈی باہر نکل چکا ہوں، اور یہ والی اور بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں باہر نکل چکا ہوں. اگر کبھی آپ کا من کرے، وقت ہو، تو دوبارہ ضرور آئیے گا، تاکہ ہم پھر مزید اسی ٹائپ کی باتوں پہ بات رکھیں گے جہاں پہ آپ دیکھیں. یہ وہ باتیں ہیں مفتی صاحب جن کی وجہ سے میں باہر نکلا. یہ چند ایک اور بہت ڈھیر ساری ہیں
کہ جی جی جواب نہیں ہے ہمارے مفتیان کے پاس. جب ہم مفتیان کے پاس جا کے بات کرتے تو جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس سے آگے مت سوچیں, آپ باہر آ جائیں گے. تو دیٹس دا ریزن کہ ہمیں باہر آنا پڑ جاتا ہے. ہر جواب میں جو ہے نا ہر سوال کا ہر جواب نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس بعض چیز کسی چیز کے کسی علم کے بارے میں اب وہ گھستے چلا جائے وہ، اور وہ اس کے بعد جو ہے اس کے حد تک وہ پہنچ نہیں پائے، اور وہاں تک اتنا پہنچنا اس کے اوپر فرض بھی نہیں ہے. اس کے اچھا اوپر مفتی فرض بھی صاحب نہیں میں ہے. امام مالک اس کا رحمۃ جواب اللہ علیہ اس کا امام جواب اگر مالک میں یہ دوں، کیونکہ میں اس وقت باہر نکل چکا ہوں، جیسا کہ میں رحمۃ نے آپ کو فرمایا کہ اس ٹائپ کی بہت باتوں کی وجہ سے میں باہر نکل چکا ہوں، تو مجھے لگتا ہے اس وقت کہ ہمارے پیارے نبی کو بھی چونکہ ان کا جواب نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے یہ آیت گھر لی. میں اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں باہر نکل چکا ہوں، لیکن کیونکہ ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ریزن بتاتا ہوں. یہ جو آیت ہے یہ تورا میں سے لی گئی ہوئی ہے، تورا میں سے لی گئی ہوئی ہے، اور تورا میں خدا جو ہے انسانی روپ میں باغ عدن میں چل رہا تھا، اور وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت میں تخلیق کیا ہے. تو وہاں پہ وہ انسانی روپ دھارن کر کے عدن میں آتا ہے. تو میرے خیال سے یہ والی حدیث تورا سے چوری کی گئی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ تو فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ وہاں پہ رب جو ہے وہ انسانی روپ دھارن کر کے باغ عدن میں چلتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. تو وہاں پہ رب کہتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت میں تخلیق کیا، تو اٹ میک سینس. ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق وہ سینس میک کرتی ہے. بٹ اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق چونکہ اللہ پاک انسانی روپ دھارن نہیں کرتا، تو لہٰذا اللہ پاک جو ہے اس کی صورت میں آدم نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں یہ بعد میں ایڈٹ کی ہوئی چیزیں ہیں. اسی وجہ سے اسلام میں جو سوالوں کے جواب جب نہیں ملتے تو آپ ادھر ادھر آئیڈیالوجیز کو جب غور کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ان کے جواب مل جاتے ہیں، کیونکہ وہ سیمز لائک کہ ان آئیڈیالوجیز سے لیے گئے ہیں. میں جو ہے نا اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے مفسرین اکرام ہیں، محدثین عظام ہیں، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم کی دولت سے نوازا ہے، تو آخر میں یہ کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب. ایگزیکٹلی، تھینک یو. تو اس کا مطلب ہے مفتیان اکرام کے پاس بھی مفتی صاحب جوابات نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اینڈ میں کہتے ہیں اونلی اللہ نوز بیسٹ واللہ عالم. جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس چیز کو، اس سوال کو فار ایگزامپل آگ پرستوں میں دیکھیں تو ہمیں جواب مل جائے گا. ہم اس کو تورا وہ میں دیکھیں ہمیں جواب مل جائے گا، کیونکہ وہاں پہ وہ جواب ہے جہاں سے لیے گئے ہیں. اس کے پاس وہ جواب ہے، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وہ متشکل اپنے عقیدے کو جوڑ کے رکھا ہے، اور ہمارا عقیدہ جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا نہیں ہے. بس بے شک جڑا ہوا ہے سر. مفتی صاحب اللہ واجب الوجود لا زمانہ ولا مکانہ و غیر متمکن. جی ہمارا بالکل، یہ بھی تورا سے عقیدہ لیا گیا ہے، یہ بھی تورا سے لیا گیا ہے، ڈیٹرانومی سے. ابلیس یہ بھی نے جو ہے ڈیٹرانومی سے لیا گیا ہے نا، تورا سے لیا گیا ہے یہ والا بہت. ہاں. اب اچھا میں آپ کو ایک بڑی وہ مزیدار چیز بتاتا ہوں مفتی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ سے مفتی ہیں، عربی جانتے ہیں. مفتی صاحب آپ کو پتا ہے نا کہ لفظ توحید قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، رائٹ؟ توحید توحید، لفظ توحید، وحدہ، ہاں وحدہ ہے نا. لفظ نہیں، لفظ توحید نہیں ہے، کریکٹ؟ لفظ توحید نہیں ہے، بے لیکن شک ہاں اس واحد ہے. کی ایکسپلینیشن ہے، لیکن لفظ جی توحید نہیں ہے، کریکٹ؟ اچھا مفتی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو پتا ہے نا سابئینس کا سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ جی سابئین اور یہود و نصارہ، رائٹ؟ ہاں ہاں مفتی جی صاحب آپ کو رائٹ. میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہاں آپ فون پہ اسکرین دیکھ سکتے ہیں میری؟ نہیں ہاں دیکھ سکتے. نہیں نظر آ رہی؟ یہ سابئین کی کتاب ہے، اس کا نام ہے گنزا ربا. اچھا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ایزی ہے، ذرا بھائی سے کہیں کہ آپ کو اسکرین دکھائیں. میں سابئینس کی کتاب دکھا رہا ہوں آپ کو، گنزا ربا، الکنزا العظیم، الکتاب المقدس.
یہ آپ کے سامنے عربی میں جی لکھا ہوا ہے. جی اچھا جی اس جی کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا جو پہلا باب ہے نا مفتی صاحب, مجھے بڑا حیران کیا اس نے کہ جو اس کا پہلا باب ہے, جو پہلا باب جہاں سے شروع ہو رہا ہے صابئین کی اس کتاب کا, اس باب کا نام ہی باب توحید ہے. یہ دیکھیے التوحید, میں زوم کرتا ہوں اس کو, اس باب کا پہلا نام ہی باب توحید ہے. اور آپ دیکھیے شروع کہاں سے ہو رہا ہے, بِاسْمِ الْحَيِّ الْعَظِيمِ, اور اس کے اندر اب آپ کے تمام نام جو ہیں وہ آتے ہیں. مُسَبِّحِ رَبِّي بِقَلْبِهِ هو الحي العظيم البصير القدير العليم العزيز الحكيم هو العزيز القديم الغريب الاقوان النور الغني الاقوان النور هو القول السميع والبصير الشفاء والظفر والقوة والصابر هو الحي العظيم المسرط القلوب وغفران الخطايا مسبح ربي بقلب نقي. سو آپ دیکھیے کہ قرآن کی طرح ساری اس کی بھی وہ جتنی بھی رب کے نام ہیں وہ یہاں پہ ملتے ہیں, اور باپ کا نام بھی توحید ہے. اور پھر اینڈ میں 3 پیجز کے بعد بتاتے ہیں کہ جناب یہ تمام ایٹریبیوٹس مل کے توحید بناتے ہیں ہمارے رب کا. تو میرا تو خیال ہے کہ کانسیپٹ آف توحید جو ہے مفتی صاحب وہ سابعین کی اس کتاب سے لیا گیا ہوا ہے. وہ سابعین کی کتاب سے لی, اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے نا اہل عرب جو ہے عربی زبان میں جو ہے بڑی مہارت رکھتے تھے. اور تو یہ تو ناردرن عربک ہے نا, صدرن عربک نہیں ہے, حضور والی سائڈ کی عربک نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا سیمنٹک عربک 3 طرح کی تھی, ناردرن, صدرن اور ایک اور تھی. تو یہ جو ہے یہ عربک ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ اٹس اے ناردرن سائڈ عربک. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی زیر زبر پیش تھے, جبکہ محمد صاحب کے زمانے والے عربک میں زیر زبر پیش نہیں تھے. سو دس از اے مور مفصل عربک ایز کمپیئر ٹو حضور کی عربک. لیکن آپ اس میں دیکھیں نا کہ کتنے اچھے طریقے سے سابعین کی کتاب میں رب کے نام اور اس کی ایٹریبیوٹس کلیئرلی لکھے ہوئے ہیں, وچ جو کہ آپ کو قرآن پاک میں نظر نہیں آتے. تو وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کہ شاید یہ دا کانسیپٹ آف ایٹریبیوٹس آف اللہ are actually copied from the book of Sabi'ins. تو اس سے پہلے جو ہے حضور سے پہلے تو جو ہے ایک سابعین کی جماعت تو تھی نا, بے شک سابعین تھی, تو تھے نا, تھی. بالکل سابعین, تو اس کی بھی ایک مستقل اس کی زبان تھی, مستقل ان کے لغات تھے, اور ان لغات کا وہ لوگ جو ہے استعمال, جیسا کہ توحید باب تفعیل سے اس کو لے کر کے احد اسم مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ قل هو اللہ احد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ احد اپنے آپ کو کہا ہے. ہاں, توحید باب تفعیل میں لے جا کر کے جو ہے اس کو احد سے توحید کو یہ کیا ایڈ کیا گیا. احد. سو مفتی صاحب احد بقول آپ کے مفتی صاحب احد کا کیا مطلب ہوگا؟ تنہا. مفتی صاحب آپ کو تو میرا مطلب ہے قرآن پاک یاد ہوگا, تو چیپٹر نمبر 90 کی آیت ہے یہ آپ کے سامنے, ذرا پڑھیے گا سر, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ علیہ احد. تو یہاں پہ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ کبھی بھی اکیلا نہیں بنے گا مفتی صاحب. اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی ذات کو جو ہے احد کہا ہے. ہاں جی, تو احد کا مطلب اکیلا نہیں ہے نا, میں نے آپ کو اکیلا تو ہے ہی نہیں, یہاں پہ واحد بھی نہیں ہے, یہ تنہا بھی نہیں بنتا. یہ دیکھیے نا, اگر اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں, کیا خیال رکھتا ہے وہ کہ اس پر اس کسی کا بس نہیں چلے گا, تو احد کا مطلب تو ہوا نا کسی کا, یعنی سم آف, ون آف. تو یہ تو احد کا مطلب تنہا نہیں بنتا. آپ یہ دیکھیے, ایک اور آیت دیتا ہوں, ایحسب ان لم یرا احد. اگر آپ یہ دیکھیں اس کی 2 آیتیں چھوڑ کے, یہ دیکھیں 1-2 آیتیں چھوڑ کے ہم اور پڑھتے ہیں, ایحسب ان لم یرا احد. یہاں پہ بھی آپ دیکھیے احد کا مطلب تنہا نہیں بن سکتا مفتی صاحب. وہ کسی اس سے مراد وہ کون ہے؟ وہ وہی تو ہے, وہ تنہا. Yeah, some of, no, some of anyone. It is anyone.
عہد جو ہے وہ اینی ون کے رمزے میں آتا ہے, ون اینڈ اونلی کے رمزے میں نہیں آتا. اب دیکھیے قرآن دکھا رہا ہوں میں آپ کو, قرآن میں سے ہی عہد دکھا رہا ہوں میں, کوئی ڈکشنری ڈیفینیشن نہیں دکھا رہا آپ کو. یہ دیکھیے چیپٹر نمبر 89 کی آیت نمبر 22 کے اندر, 25 کے اندر بھی یہ دیکھیے ذرا پڑھیے گا. اللہ تبارک و یہ تعالیٰ دیکھیے نے جو ہے یہ کہتا ہے اس دن کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا, اینی ون اس کا ساتھ نہیں دے گا. سو آن دا ڈے نن ول perish ایز ہز پنشمنٹ, سو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا. وہ کون ہوا سر مراد؟ ہاں نا, عہد اینی سے ون ہوا مراد نا, کون ہوا؟ اس دن کوئی عہد کسی تنے, کا ہاں کوئی بھی, یعنی مینی ہے, مینی پیپل. سو بھائی عہد عہد از وہ ناٹ ایک تنے ہے, تنہا. وہ ایک, ہاں وہی ایک مفتی ہے, صاحب, اسی ایک کا نام اللہ ہے. لیکن بھائی مفتی صاحب یہاں پہ وہ بات ہی نہیں ہو رہی, اللہ کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. دیکھیے نا, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, اللہ اینی کی ون, ذات مراد ہے, اینی ون, اللہ کی بات, اینی ون. اللہ کی ذات مراد ہو رہی ہے. جی جی نا مفتی صاحب یہاں پہ تنے تنہا نہیں نہ بن رہا مفتی صاحب. آپ ٹرانسلیشن دیکھیں نا, ایک اور آیت کھولتا ہوں, چیپٹر نمبر 72 کی آیت نمبر 20. ٹھیک ہے, دیکھیں, سے محمد I invoke only my Lord and do not associate with him anyone. کوئی بھی اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. پرولر میں آتا ہے, یہ دیکھیں, قل انما ادعو ربی ولا اشرکو بہ احدا. کوئی اور بھی پرولر میں, شرک میں پرولیرٹی آتی ہے مفتی صاحب, تو اللہ کے ساتھ شرک میں کسی اور کو, کسی بھی پرولیرٹی کے اندر جمع کے سیگے میں ایڈ نہیں کریں. سو احد تنہے تنہا نہیں ہوتا مفتی صاحب نا قرآن کے مطابق. پھر واحد کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ واحد ہوتا ہے تنہے تنہا. یہ دیکھیے اگر اللہ پاک اپنے آپ کو واحد بھی کہتے ہیں, چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنان انما ہوا الہ واحد. رائٹ, سو واحد کا مطلب ہے اکیلا, تن تنہا ون. لیکن احد کا مطلب تو تن تنہا ون ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ پاک نے اپنے آپ کو دی ون کہنا ہو تو ال کا سیگا لگتا ہے, آپ کو پتا ہے عربی کے اندر تو ال کا سیگا لگتا ہے. چیپٹر نمبر 38 کے آیت نمبر 60, وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. الواحد القہار, تو یہ ال کا سیگا لگا دیا ہم نے, تو یہ پراپر ناؤن بن گیا. تو مفتی صاحب احد کہنے سے اللہ پاک نے اپنے آپ کو الواحد کے رمزے سے سائڈ میں کر دیا وہاں پہ. قل هو مفتی صاحب یہ آپ کو اللہ. کھانسی آ رہی, جی آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے کہ کوئی اور کھانس رہا تھا؟ جی انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے مستفیض ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب بالکل, بے شک, کسی بھی سیٹرڈے کو مفتی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور ویسے مفتی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں ایک چھوٹی سی بات. آپ کو پتا نا جی وہ جی جو کتاب جو کہ ہے کلیکشن آف قرآن, کہ قرآن کو کلیکٹ جب کیا گیا تھا, جس کا نام ہے معجم القراءات, وہ کتاب آپ نے مفتی صاحب اس کا چانس ہوا کہ آپ اسے پڑھیں؟ معجم القراءات, معجم القراءات. دیکھیں مفتی صاحب معجم القراءات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی نے قرآن پاک کو اس جگہ پہ بدلا تھا. دیکھیں معجم القراءات ہے, اس کا والیوم نمبر 10 ہے. اگر اس کے اندر ہم جاتے ہیں سورہ اخلاص میں مفتی صاحب, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو سرچ کر کے آئیے گا, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس ٹاپک پہ. یہ سورہ اخلاص میں گئے, آپ یہ دیکھیے کہ ایک قرات یہ بھی تھی, ایک تو جمہور کی قرات ہے نا قل هو اللہ احد اس وقت, لیکن اگر آپ دیکھیں تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقرا ان راوی ان الغشی و ابن مسعود. ابن مسعود آپ کو پتا ہے کہ ایک کاتب القرآن بھی رہا ہے اور بہت بڑا, رائٹ, وہ کہتے ہیں اللہ الواحد, اللہ الواحد. اور پھر عمر بن حضرت عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ربی بن خشیم وہ کہتے ہیں قل هو اللہ الواحد, قل هو اللہ الواحد. سو مفتی صاحب قرآن میں یہاں پہ آیت میں جو غلطی ہے وہ کسی انسان نے کر دی اور واو کھا گیا, کیونکہ اصل میں واحد ہونا چاہیے یا الواحد ہونا چاہیے. وہ کاتب قرآن نے غلطی کی ہے, کیونکہ اصل میں حضرت عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ربی, ان سب کی جو قرات ہے وہ ہے قل هو اللہ الواحد. یہ معجم القرات ہے, وہاں پہ بتایا جا رہا ہے. جی جی جی
قرہ حضرات جو ہیں اس کو جو ہے یہ قرآن کو جو ہے سبعۃ احرف، قرآن کو بھی جو کہا گیا ہے نا جی جی سبعۃ احرف، یا قرآن ریویل ہوا تھا انما انزل القرآن سبع احرف، اینڈ آئی ایگری، لیکن سبع نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو 40 سے زیادہ ہیں مفتی صاحب اس وقت، 40 سے زیادہ ہیں، اور میرے پاس مختلف ان کے ہیں ریفرنسز کے 40 سے زیادہ کیسے بنے. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب تو یہ دیکھیں 7 سے بھی زیادہ بنتے ہیں. دیکھیں جمہور کی قل هو اللہ احد، عبداللہ بن مسعود هو اللہ احد کل ریموونگ قل، اینڈ دین اللہ احد بغیر کل و ہوا، اور قال نبی من کرا اللہ احد بغیر کل و ہوا، اینڈ دین عمر بن الخطاب ابن مسعود قل هو اللہ الواحد، دین عمر بن مسعود اینڈ ربی بن خشیم قل هو اللہ الواحد الصمد. 2 آیتوں کو ایک کر دیا، قل هو اللہ الواحد الصمد، اور پھر قرا ایک اور بھی ہے اللہ الواحد الصمد بغیر قل و بغیر ہو. سو 9 تو اس وقت آپ کے سامنے ہے صفحے کے اوپر، 7 آپ نے بولی، 9 تو آپ کے سامنے ہے مفتی صاحب. صحیح. انشاءاللہ وقت کسی وقت جو ہے نا نکال کر کے انشاءاللہ آپ سے جو ہے فیضیاب ہونے کی جو ہے کوشش کریں گے. مفتی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اللہ آپ کی عمر کو دراز فرمائے. بہت مہربانی مفتی صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. دوبارہ بھی ضرور آئیے گا، کبھی بھی آئیے گا، ٹاپک لے کے آ جائیے گا اور ہم ڈسکشن کریں گے. مجھے آپ جیسے پڑھے لکھے مفتیان سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ پڑھے لکھے مفتیان سے شاید میں بھی فیضیاب ہوا ہوں آج تھوڑا، اور بڑا اچھا بھی لگا. اور ہو سکتا ہے آپ میرے کچھ شبہات کو صحیح کر سکیں. اور ون آف دا بیسک پرابلم از قرآت. اگر آپ قرآت پہ کبھی مجھے فیضیاب کر سکیں تو میں بہت آپ کا مشکور ہوں گا. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. دھنیہ واد سر. اللہ جزاک اللہ خیر آدم سکر بھائی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سر. نہیں سر، آپ کے مفتی صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا نا کہ آپ غلطی پہ تھے اور وہ میری ہی سائڈ پہ ہیں، تو تھینک یو سو ویری مچ. اور یار ایک سیکنڈ یہ کب آئے ہیں یار؟ حضرت ایکس مسلم ساحل صاحب تشریف لا چکے ہیں سر. سو سوری، آپ کب آئے؟ میں نے دیکھا ہی نہیں سر. آپ سے ملتے ہوئے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ اگلی بار. ابھی کیا ہے مفتی صاحب کو زیادہ طبیعت ہے نا، موسم چل رہا ہے سر ٹھیک ہے، مفتی صاحب صحیح ہے، تو اس لیے زیادہ ڈسکشن نہیں کریں انشاءاللہ. جی جی التمس صاحب اب 1 منٹ رکتے ہیں. آپ ایک جانا نہیں، آپ نے جانا نہیں. ساحل بھائی کیا حال ہے یار؟ سوری یار، دیکھا نہیں میں نے. ارے تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب. میں تقریباً 5 منٹ سے آپ لوگوں کا ڈسکشن سن رہا تھا، اور میں تو سب سے پہلے آپ سے پہلے تو میں تو مفتی صاحب سے مخاطب ہو کے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں مشکور ہوں ان کا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ اور اتنی پیاری ڈسکشن آپ کے ساتھ کر رہے تھے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ یار یہ پہلی بار دیکھنے مل رہا ہے کہ کوئی مفتی ہماری اسٹریم پہ آیا ہے اور اتنے تحمل سے، صبر سے، اطمینان سے وہ بات اپنی رکھ رہا تھا، سن بھی رہا تھا. اور میں تو ہر ایک جو ہمارے مومن حضرات ہے ان سے یہی توقع رکھوں گا کہ یار جس طریقے سے مفتی صاحب نے آ کے یہاں ڈسکشن کیا ہے وہ بھی آ کے اسی طریقے سے علمی گفتگو کرے، اور بنا توے پہ بیٹھے، بنا غصہ ہوئے اگر وہ اچھے سے ڈسکشن کریں گے تو بھائی ہم کو کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ اچھے سے ڈسکشن کرنے میں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ڈسکشن چلے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، بہت اچھا لگا آپ آئے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بات کی ہے. تھینک یو سو مچ. ساحل بھائی یہ مفتی صاحب کو لانے والے یہ بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت، یہ والے بھائی ہیں، ان کا نام ہے التمس صاحب. یہ مفتی صاحب کو لے کے کا ساتھ مسئلہ تھا چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 97 کے اوپر جو میں نے ڈیبیٹ کی تھی نیوز نیشن پہ کہ انڈیا میں مسلمان لوگ، ہاں وہ تو دیکھا تھا میں نے سٹارٹنگ میں آپ کی بات ہو رہی تھی. ہاں تو یہ بعد میں آئے تو مفتی صاحب کو لے کے آئے، تو مفتی صاحب نے میری بات کیا تو پھر مفتی صاحب کے ساتھ باقی بات چیتیں ہوئی. تو التمس بھائی کا بہت تھینک یو کہ یہ مفتی صاحب کو لے کے آئے، مفتی صاحب کے گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، ان کو بلایا ہے. تو ان کا بھی تھینک یو، اور مفتی صاحب کا تو بے انتہا تھینک یو کہ بہت عرصے کے بعد ایک بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. جی جی بالکل، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے ایڈم صاحب کہ بہت اچھی ڈسکشن رہی ہے. اچھا اس میں صرف ایک پوائنٹ میں صرف ایڈ کر دوں مفتی صاحب کے جانے سے پہلے کہ مفتی صاحب جو آپ نے مفتی صاحب چلے گئے ہیں، یہ التمس بھائی ہیں، مفتی صاحب چلے گئے ہیں، التمس بھائی ہیں، وہ چلے گئے. میں بس ریکارڈ کے لیے انہی کے فون پہ تھا. ہاں اوکے، ریکارڈ کے لیے بس میں یہ بولنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار جب آپ نے آہد کی جو آیتیں ابھی بتائی ہے مفتی صاحب کو
تو مفتی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو وہ جو تنہا جو ہے جو کوئی کی بات ہو رہی ہے وہ تو اللہ ہی ہے نا. لیکن اگر مفتی صاحب نے اگر ان آیتوں کو غور کیا ہوگا تو وہ جتنی آیت جہاں پہ عہد کا استعمال ہوا ہے وہاں پہ اللہ اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ دوسروں کی بات کر رہا ہے. تو مفتی صاحب کو شاید یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. جب واحد کی بات کرتا ہے اللہ, جو 2 آیتیں آپ نے واحد کی بتائی ہے اس میں تو اللہ اپنی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے الواحد کو, لیکن جب احد کی بات کر رہا ہے یعنی احد کا ورڈ جو 2-3 آیتیں آپ نے بتائی ہے اس میں جو استعمال ہوا ہے اس میں اللہ اپنی بات نہیں کر رہا, اپنی طرف منسوب نہیں کر رہا بلکہ دوسروں کی وہ بات کر رہا ہے. تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کو غلطی ہوئی ہے. اگر وہ بعد میں دیکھ لے تو شاید ایک بار غور کر لے اس پہ. ساحل بھائی یہ جو آپ کو دکھ رہا وہ مسٹیک ہوا وہ بولیے, میں کیا کرتا ہوں نوٹ کر لے کے مفتی صاحب کو بولتا ہوں, بولیے. جی پلیز بتا اچھا بھائی دیجیے. بات سنیں, یہ آپ بتائیے گا, لیکن بھائی مسٹیک کچھ نہیں ہوا کسی کے ساتھ, آپ اسے مسٹیک نہ سمجھیے گا, وہ ڈسکشن ہو رہا تھا. ہاں آپ کیجیے یہ, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, نہیں مجھے ان سے کوئی ہے ہی نہیں. آپ صرف انہیں نیکسٹ ٹائم دوبارہ لے کے آئیے گا کوئی بھی ٹاپک پہ جو آپ کو میرا ٹاپک برا لگا, اور دوسرا قرآن کی قرات کے لیے لے کے آئیے گا انہیں میرے پاس, ٹھیک ہے نا, کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کچھ قرات دکھائی تھی 7 احروف اور قرآن کی قرات اور قرآن کی کلیکشن کیسے ہوئی, کیونکہ آپ بھی دیکھیں مفتی صاحب کے سامنے میں نے جب ثابت کیا کہ قرآن پاک میں چینجز کی گئی ہیں, تو اس کے بعد مفتی صاحب اوبویسلی ذرا ان کی طبیعت خراب ہو گئی, اوبویس سی بات تھی, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے ہیں. نیکسٹ ٹائم انہیں لے کے آئے گا, یہیں سے سبجیکٹ شروع کریں گے, قرآن کی قرات کے اوپر کریں گے, باقی چیزیں چھوڑ دیں, اس کو آپ قرآن کی قرات پہ بات اچھے نوٹ پہ کلوز کرتے ہیں, اچھے نوٹ پہ کلوز کرتے ہیں. بالکل بھائی دیکھیے مفتی صاحب obviously بات ہے آدھا گھنٹے کے اوپر ہے نا کسی سے ڈسکشن نہیں کرتے, تو سر میں بالکل سر میں نے انہیں التمس بھائی میں نے انہیں کیا کہا ہے, میں نے کہا یار obvious سی بات ہے اتنی دیر بات کرے, وہ تھک گئے, بزرگ ہیں, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا بھائی, میں یہی کہہ رہا ہوں نیکسٹ ٹائم لے کے آئیے گا, ہم یہیں سے شروع کریں گے, قرآن کی قرات پہ بات کریں گے, آپ ٹینشن نہیں لیں, میرے محترم ہے, وہ محترم ہے, آپ ٹینشن نہیں لیں. بے شک. اور آدم بھائی اور ساحل بھائی آپ دونوں سے بات کرتے ہوئے میرے کو بہت اچھا محسوس ہوا کہ آپ سب میری جو مسٹیک تھی نا اس کو ایک چھوٹے بھائی کی طرح معاف کر دیے, اس کے لیے آپ کے لیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ ہے نا کچھ ہم سب کو ایک مطلب کیا بولتے اس کو کچھ ایڈوائس دینا چاہ رہے تو ہم سب کو, اور ہم سب کے جو بھی مسلمان ہیں ایک چیز کچھ میں آپ اگر آپ ایڈوائس دینا چاہ رہے تو دے دیجیے ایک ایڈوائس. التمش بھائی صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا بھائی, دیکھیے ہم کوئی نہیں ہوتے آپ لوگوں کو معاف کرنے والے, اور ہماری تمنا کبھی رہی بھی نہیں ہے کہ کسی سے معافی منگوانے کے لیے ادھر بیٹھے ہے نا, تو آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو بس چاہتے ہیں کہ جو حق ہے وہ واضح ہو جائے, اور جب حق واضح ہو جائے تو چاہے حق ہمارے خلاف کیوں نہ ہو ہمیں حق کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہی ہماری چاہت ہے بھائی, یہی ہماری کوشش ہے, اور آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم آپ اپنے مفتی صاحب کو پھر سے لے کے آئیے. آپ معاف کر دیجیے, آپ کا برپن ہے, معافی مانگنا میرا فرض ہے, تو انشاءاللہ اپن ہے نا اگلی دفعہ بات کریں گے. اگر مفتی صاحب کا نمبر نوٹ کر لینا چاہ رہے تو نوٹ کر لیں گے. نہ نمبر ادھر پبلک میں نہ دیجیے, آپ نیکسٹ ٹائم لے کے آئیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی آپ کال کٹ کر دیجیے, مطلب جو اسٹریم ہے نا کٹ کر تھینک یو لیجیے. التمس بھائی, بہت بہت تھینک یو, میں ریموو کر دیتا ہوں, بہت اچھا لگا. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرس. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے, کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.